اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 14ویں پارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر 35 سے آج شروع کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے اس سے پہلے مشرکین مکہ کے 2 شبہات کا ذکر فرمایا۔ پہلا شبہ تو ان کا یہ تھا کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیز اللہ تعالی نے نازل نہیں کی، بلکہ اساطیر الاولین کے الفاظ کہے، یعنی یہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں جو پچھلے لوگوں کے گھڑے ہوئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصے سناتے ہیں یا اپنے پاس سے یہ قصے بناتے ہیں۔ اور دوسرا شبہ ان کا یہ تھا کہ اگر یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے اور اللہ ہی نے اسے نازل کیا ہے، تو جب ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب ہم پہ کیوں نہیں آ جاتا؟ اور اللہ تعالی نے ان دونوں شبہات کا جواب دیا۔ ایک تو یہ بتایا کہ دیکھو یہ اللہ ہی نے نازل کیا ہے اور اللہ اس بات پر گواہ ہے، اور جو تم کہتے ہو کہ اساطیر الاولین ہے، پچھلے لوگوں کی یہ کہانیاں ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہانیاں لوگوں کو سناتے ہیں، تو بات یہ نہیں ہے، اور تم اس چیز کو مان جاؤ اور تمہیں قیامت میں ان سارے حقائق کا ادراک ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ جو لوگ اس کی کتاب کو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے، ان دونوں کا انجام موت کے وقت کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے اس میں پہلی بات یہ بتا دی کہ جو تم کہتے ہو کہ خدا کی طرف سے یہ قرآن نہیں ہے اور یہ قصے کہانیاں ہیں، تو تمہیں اس کا ادراک اس وقت ہو جائے گا جب لوگوں کی جان پہ بنی ہوگی، اور موت جب آئے گی تو سب حقیقت اس کی واضح ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا کہ تم کہتے ہو عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو آیت نمبر 33 میں اس کا جواب دیا گیا، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ آخر یہ کس بات کے انتظار میں ہیں، کیوں نہیں اللہ کی بات کو مان لیتے، سوائے اس کے کہ اب ہمارے فرشتے عذاب لے کر آ جائیں اور ان لوگوں پر خدا کی طرف سے سزا ملے پڑے ان پہ، تو تب جا کر مانیں گے۔ اور اس میں اللہ تعالی نے آخر پہ یہ بھی بتا دیا کہ جو کرتوت کر رہے ہیں، برے کام کر رہے ہیں، یہ چیز انہیں قیامت میں پیش آئے گی دیکھنی، اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ چیز انہیں چمٹ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آج 35 نمبر کی آیت میں اللہ تعالی نے ان کے ایک اور شبے کا جواب دیا اور ان کی ایک اور بات کو ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جو شرک کرتے ہیں، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا، ہم عبادت نہ کرتے، من دونہ، اللہ کے علاوہ کسی کی، من شیء، ذرہ برابر بھی، بالکل کوئی چیز ہم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے۔ نہ ہم شرک کرتے، والا، اور نہ ہی آباؤنا، ہمارے باپ دادے شرک کرتے۔ ایک بات تو انہوں نے عقیدے کے متعلق یہ کہی کہ اللہ چاہتا ہے اس دنیا میں شرک کا ہونا، اس لیے ہم شرک کرتے ہیں، اگر خدا نہ شرک کو چاہے تو پھر ہم شرک کیوں کریں؟ تو جب اللہ کی اپنی مرضی یہ ہے کہ دنیا میں لوگ مشرک رہیں اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ لوگ کافر رہیں، تو ہمیں آخر اس میں کیا پڑی ہے؟ اور نبوت کا استہزاء اور مذاق گویا کہ اڑایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ کے بھیجنے کی آخر ضرورت ہی کیا تھی۔
زجاج رحمت اللہ علیہ نے اس کی تفسیر سے یہ سمجھا ہے. زجاج کہتے ہیں کہ اصل میں مشرکین کو نبوت کا انکار کرنا تھا، اور مشرکین کو یہ کہنا تھا کہ نبوت کسی طرح ختم کر دی جائے الیاذ باللہ، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ نبوت کے متعلق یہ طے کیا جائے کہ نبوت کی ہمیں ضرورت نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد اور تعصب اس درجے میں پہنچ گیا تھا کہ ان لوگوں کا اب خیال تھا کہ نبوت کے علاوہ بھی دنیا کا کام چلتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا اہل مکہ کا، یا اہل مکہ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت رکھتے تھے، انہوں نے اس صورت میں اسے ظاہر کیا، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ تعالی نے یہاں پر یہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ کو یہ مقصود ہی تھا کہ صرف اس کی عبادت کی جاتی تو آخر اسے ضرورت کیا تھی کہ نبی کو بھیجے، اور اگر آپ نہ بھی آتے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. اب جو ہم کفر اور شرک کر رہے ہیں یہ اللہ ہی کے شان سے کر رہے ہیں. ایک بات تو انہوں نے یہ کہی جسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا کہ کہا ان لوگوں نے جو شرک کرتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، نہ ہم کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادے کرتے. ہمارے باپ دادے بھی ٹھیک تھے، اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق کام کرتے رہے، ہمارا عقیدہ بھی وہی ہے. اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے کہی کہ ولا حرمنا من دونہ من شیء، ولا حرمنا، اور نہ ہی ہم حرام ٹھہراتے من دونہ اللہ کے علاوہ اس کے سوا کوئی بھی چیز، من دونہ اس کے علاوہ من شیء کوئی بھی چیز اس کے علاوہ حرام نہ ٹھہراتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے اعمال میں جن چیزوں کو حرام اور حلال کرتے ہیں، جو گوشت تم حرام کہتے ہو ہم حلال کہتے ہیں، تم کہتے ہو کوئی چیز مر جائے تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، تم کہتے ہو کوئی چیز اگر کنویں میں گر جائے، کسی کھڈے میں گر جائے اور وہ بغیر ذبح کے مر جائے تو وہ گوشت حرام ہو گیا، ہم انہیں حلال کہتے ہیں. یہ حلت اور حرمت یعنی اعمال کے درجے کی جو چیزیں تھیں یہ تم اپنی طرف سے بیان کرتے ہو، اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ کیسے ہو جاتا؟ یہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے بس اللہ ایسے ہی چاہتا ہے. اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا ہے. مگر یہ ان مشرکین کا جو تیسرا شبہ تھا اس کا آپ سوچئے کہ حاصل اور ماحصل اس کا کیا نکلا، اس کا نتیجہ کیا نکلا. مطلب سیدھا سا یہ تھا کہ اگر اللہ جبر کرتا سب کوئی مسلمان بنا دیتا. خدا نے جبر نہیں کیا، خدا نے آزادی دی. جب آزادی اللہ نے دی ہے تو تم یہ کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہو جائیں تو ہم اپنی آزادی سے کفر کر رہے ہیں. یہ جو آزادی ہے اس کا استعمال غلط کرنا جو تمہارے بقول ہے یہ بھی اللہ ہی چاہتا ہے. بس ٹھیک ہے جو کچھ کے ہو رہا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو آج بھی دنیا میں پائی جاتی ہے، اور ایسے کن ذہن لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کفر کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اسلام ہے تو بھی ٹھیک ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. ایک اللہ تعالی نے فرمایا کذالک، اور اسی طرح فعل الذین، کیا ان لوگوں نے من قبلہم جو ان اعتراض کرنے والوں سے پہلے دنیا میں گزرے ہیں وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ سب اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور یہ اتنا احمق نہیں سمجھ سکے کہ ایک اللہ نے بندوں کو اختیار کی طاقت دی ہے، اس کے اختیار کی بات کر رہے ہیں اللہ کہ تم نے جو اختیار ملا ہے، تم نے جو حاصل کیا ہے مجھ سے، اس کو صحیح استعمال کرو. ہم نے اگر جبر کرنا ہوتا تو پھر واقعی انبیاء علیہ السلام کی ضرورت نہیں تھی، جبر ہی کرنا ہوتا تو پھر کتاب کی بھی ضرورت نہیں تھی، جبر ہی کرنا ہوتا تو پھر تو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی. تمہیں جو اختیار دیا ہے بات تو اس کی ہے، ایک بات. اور دوسرے وہ یہ نہیں سمجھ پائے کہ اللہ کی رضا اور خوشی میں اور حکم میں فرق ہے. خوشی الگ چیز ہے، حکم الگ چیز ہے. اللہ تعالی نے ایک چیز کا حکم دیا ہے کہ یہ کرو. اب اللہ اس کرنے سے جو تشریعی امور ہیں، شریعت کے کام ہیں، اللہ کے حکم کی جب پابندی کی جائے گی تو وہ اللہ کی خوشی ہے، اللہ اس سے راضی ہے اور خوش ہے. اللہ کی یہ رضا اور چیز ہے. اور ایک تکوینی طور پر خدا کی کائنات میں جو سلسلہ چل رہا ہے جس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے وہ چیز ایک الگ ہے.
اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگ مسجد میں جا کر نماز پڑھیں. لوگ حسب معمول مسجد میں گئے، خدا نخواستہ ایک دن چھت گر پڑی، لوگ مر گئے، تو اب لوگ کہیں کہ اللہ کی یہ مرضی ہو گئی اور اللہ نے سب کو مار دیا. تو اللہ کی مرضی اس معنی میں نہیں ہوئی کہ خدا کو اس موت سے خوش ہو گیا ہے، بلکہ اس کائنات میں جو سلسلہ ایک اللہ نے رکھا ہوا ہے، جو اصول مرتب کیے ہوئے ہیں، وہ خدا کے احکامات الگ. پانی کا نشیب میں بہنا الگ چیز ہے، اور جان بوجھ کے پانی میں کودنا اور یہ سوچنا کہ خدا مجھے بچا لے گا، یہ اپنے اختیار کا غلط استعمال ہے. اللہ نے اس پہ اپنی رضا اور خوشی کو نہیں فرمایا، اسی لیے فرمایا کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی یہی کرتے رہے. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ ایک حاشیہ لکھا ہے اور بڑا اچھا. دیکھیے کیسا عقلی جواب اس کا دیا ہے. حضرت لکھتے ہیں کہ یہ نادانوں کے کلام ہے، یعنی یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، نادان ہیں، کہ اللہ کو یہ کام برا لگتا تو کیوں کرنے دیتا. اگر اللہ کو کفر برا لگتا تھا پھر خدا نے میں کیوں چھوڑ دیا؟ ظاہر ہے اچھا لگتا ہے تو ہی تو کرنے دیتا ہے. حضرت کا اگلا جملہ دیکھیے، آخر ہر فرقے کے نزدیک بعض کام برے ہیں، پھر وہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ ان سے کوئی پوچھے کہ تم کفر کے معاملے میں تو یہ دلیل دے دیتے ہو کہ اللہ کو اگر کفر برا لگتا تو ہمیں کیوں کرنے دیتا ہے، نہ کرنے دے. اچھا صاحب، اللہ کو اچھا لگتا ہے اس لیے تم کر رہے ہو، تو کوئی تو دنیا میں تمہارے نزدیک کام برا ہوگا نا. مثلا ایک آدمی کہتا ہے شراب پینا برا کام ہے، اسے ایمان اور کفر میں یہی بحث ہے، اس کے ساتھ وہ کہتا ہے خدا کفر پہ راضی ہے الیاذ باللہ، مگر شراب برا کام ہے. تو اس سے کوئی پوچھے کہ اگر یہ برا ہی کام ہے تو یہ بھی تو اللہ ہی کے چاہنے سے ہے. جو عذر اور تعویل تم اپنے کفر میں کرتے ہو وہی عذر اور تعویل تم یہاں بھی کر سکتے ہو. تو یہاں جواب مجمل فرمایا، آخر ہر فرقے کے نزدیک بعض کام برے ہیں، پھر وہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہاں جواب مجمل فرمایا کہ ہمیشہ رسول منع کرتے آئے ہیں اسی سے. انبیاء علیہ السلام جو آیا کرتے ہیں وہ انسانوں کو بتاتے ہیں کہ خدا کی رضا کس میں ہے، اللہ کی خوشی کس میں شامل ہے، اور کس چیز سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں. آپ اس کی آسان مثال ایسے سمجھ لیں جیسے انسان اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اگر نبوت نہ آتی اور انسانوں کی عقل پہ ساری دنیا چھوڑ دی جاتی تو ہر آدمی کی عقل دوسرے سے بہت مختلف بھی ہوتی. ایک ذہین آدمی کہتا کہ آخر اس بجلی کی ضرورت کیا ہے، اس سے لوگ مریں گے، کیوں اسے ایجاد کرتے ہو؟ اس کے مقابلے میں دوسرا آدمی سے کہتا کہ نہیں صاحب، بجلی تو ایجاد ہونی چاہیے اس لیے کہ اس دنیا میں بہت زیادہ کام ہو جائے گا. اب لوگ اس پہ لڑ پڑتے، آپس میں برا بھلا کچھ کہتے ایک دوسرے کو. اگر نبوت کے پاس معاملہ جاتا تو نبوت بتاتی کہ اس میں اللہ کی خوشی شامل ہے یا نہیں شامل. تو انسانوں کی عقل جہاں مختلف ہو جاتی ہے اور انسانیت کی رہنمائی عقل جن معاملات میں نہیں کر سکتی، نبوت وہاں سے انسان کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے. نبوت کہتی ہے کہ یہ کام کرو اور یہ کام نہ کرو. تمہاری ذہانت اور تمہاری کند ذہنی، تمہارا بہت انٹیلیجنٹ ہونا اور تمہارا عام انسان ہونا، تم دونوں نبوت کے سامنے برابر ہو گئے. ایک طرف کو فیصلہ ہونا ہے، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کہ اللہ کی خوشی کس میں. تم جو ذہانت سے بات کر رہے ہو ممکن ہے یہ غلط ہو جائے نبوت کی نظر میں، اور وہ جو آدمی بغیر ذہانت کے بات کر رہا ہے ممکن ہے نبوت کی نظر میں وہ غلط ہو جائے. تو انبیاء علیہ السلام اللہ کی راہ دکھاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو عذر ہے نا کہ خدا نے چاہا ہے اسی لیے، تو آخر کوئی کام تمہاری عقل میں برا ہو گئی اسے پھر کیوں کرتے؟ جو لوگ کرتے ہیں دوسرے اس سے تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ وہ بھی آدمی کہہ دے. ایک آدمی کہتا ہے کفر ٹھیک ہے، دوسرا اس کے گھر جا کے ڈاکہ ڈال دیتا ہے، کہتا ہے یہ کفر بھی ہے، یہی اللہ ہی کی مرضی سے تھا، یہ چیز بھی اللہ ہی کی مرضی سے تھی، اللہ خوش ہے اس بات پہ کہ میں تمہارا مال چھین لوں اور میرے پاس طاقت ہے میں تم پہ ظلم کر لوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کچی باتیں پچھلے بھی کرتے تھے. اس سے وہ بحث بھی ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کا جو آغاز کا دور تھا اس میں ایک فرقہ پیدا ہوا، اور یونان کے فلسفے نے جب زیادہ اثر مسلمانوں میں کیا تو اس فرقے کو دنیا میں ہر چیز میں شک نظر آتا تھا. وہ کہتے تھے کسی چیز کا بھی وجود یقینی نہیں ہے. ابو الحذیل تھا ان میں، ان کا سردار اور بڑا ذہین آدمی تھا.
جو چیز اس کے سامنے آتی تھی کہتا تھا پتہ نہیں اس میں شک کی ہے، خدا اس سے راضی ہوگا نہیں ہوگا. کھانے پہ کہتا تھا یہ کھانا حلال ہے حرام ہے، پتہ نہیں خدا اس سے راضی ہے یا نہیں ہے. شک ہے دنیا میں اور یقین کی کیفیت کوئی. کسی نے اس چاند ستاروں کے متعلق پوچھا، اس نے کہا نظر تو آتے ہیں مگر شک ہے کہ پتہ نہیں اصل ہیں یا نہیں. لوگوں نے اسے سمجھایا اور جو اللہ کے اچھے بندے تھے انہوں نے کہا بھئی بہت سی چیزوں کا یقین مان کر پھر ہی حکم جاری کیا جاتا ہے. مثلا ایک گوشت حلال ہے، اس کے متعلق یقین ہے کہ یہ حلال ہے تو ہی تو اس کا حکم جاری کیا جاتا ہے. ایک بچہ ہے، اس کا نسب اس کے باپ سے ثابت ہوتا ہے تو ہی تو حکم جاری کیا جاتا ہے کہ یہ اس کا وارث ہے، یہ اس کی والدہ ہے، یہ اس کے بہن بھائی ہیں. اس ایک اقرار پہ کتنی چیزیں متفرع ہیں، کتنی چیزیں آگے اس پہ آتی ہیں. وہ ڈٹا رہا، حتیٰ کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو لوگ تعزیت کے لیے گئے اور ایک ایسے بھی گئے جن کی طبیعت میں بہت زیادہ مذاق کا غلبہ تھا، مذاق کرتے رہتے تھے ہر ایک سے. اس سے کہا بڑا افسوس ہوا اور آپ کو افسوس میں بھی شک کی ہوگا. اس نے کہا ایسی باتیں نہ کرو، افسوس نے شک کی. اصل بات یہ ہے کہ مجھے اس کا تو کم افسوس ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور اس کا زیادہ افسوس ہے کہ ایک کتاب میں لکھ رہا تھا اگر میرا بیٹا وہ پڑھتا تو دنیا کی ساری چیزوں میں سوائے خدا کے اسے شک ہو جاتا. اللہ پہ تو شک نہ ہوتا، باقی ہر چیز میں شک ہوتا. اس نے کہا اور کیا صلاحیت پیدا ہوتی؟ انہوں نے کہا یہ تھوڑی بات ہے کہ وہ غیر موجود کو موجود سمجھنے لگتا اور موجود کو غیر موجود سمجھتا. اس کا حضور یہ سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا دیکھو چاند ستارے بھی دنیا میں تو نہیں ہے نا، اگر میری کتاب پڑھ لیتا میرا بیٹا تو وہ سمجھتا چاند ستارے یہی ہیں. اور یہ پانی دیکھتے ہو پڑا ہوا ہے، اور پانی کو اگر وہ دیکھ لیتا تو وہ سمجھتا پانی ہے ہی نہیں. تو اس نے زور سے وہ جو آیا تھا تعزیت کرنے، اس نے ایک نعرہ لگایا، اس نے کہا لوگوں اٹھو چلو اپنے گھر کو، کیا فضول یہاں بیٹھے ہوئے. تو لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کا اٹھو چلو چلو کیا ہو گیا ہے، کیوں تعزیت کے لیے آئے ہوئے؟ شیخ کی بات سنیے. شیخ کہتے ہیں میرا بیٹا اگر کتاب پڑھتا تو موجود کو غیر موجود اور غیر موجود کو موجود مان لیتا. تو شیخ کو میں بتاتا ہوں کہ اس کے بیٹے نے کتاب پڑھ لی ہے اور اس کے بیٹے کا انتقال بھی نہیں ہوا. چلو اٹھو گھر کو چلو. جو بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے وہ تو ہے ہوا ہی نہیں، اور جو کتاب نہیں پڑھی ہے وہ پڑھ لی ہے. تو شیخ خوش رہے آپ، ہم چلتے ہیں گھر کو. تو اس لیے آدمی جو اصول وضع کرتا ہے عقل سے کبھی کبھی خود بھی اس میں پھنس جاتا ہے. نبوت ایسی چیز ہے جو انسان کو ان گتھیوں سے نجات دیتی ہے، سلجھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے صحیح راستے کیا ہیں اور تم کس کس طرح ان چیزوں کو صحیح جگہ پر استعمال کر سکتے ہو. اللہ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ کیوں خدا ہم پہ جبر کر دے، خدا اس طرح ہدایت دے دے. یہ پچھلے بھی کہتے آئے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا. فہل سو کیا ہے علی الرسل ہمارے رسولوں کے ذمے، الا مگر یہ کہ البلاغ المبین وہ واضح کر دیں، صاف ہمارا حکم پہنچا دیں علیہم الصلوۃ والسلام. رسولوں کے ذمے ہم نے بس اتنا کیا ہے کہ وہ ہمارا حکم پہنچا دیں. آگے کسی کی سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، اس کو آپ پہنچا دیں، اتنی بات. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے در حقیقت دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ وحی کو اللہ سے لیں، اخذ کریں اور اسے لوگوں تک پہنچا دیں. اور دوسری چیز جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جس انسان کو سمجھ نہ آئے اور سوال کرے اس سوال کا وہ جواب دے دیں، اس کی تشریح کر دیں. انبیاء علیہ السلام کی حیثیت محض قاصد کی نہیں ہوتی، اور محض وہ پوسٹ مین اور ڈاکیے کی طرح نہیں کہ ایک جگہ سے پیغام لیا دوسری جگہ دے دیا، بلکہ اس کی حیثیت اس پیغام کی شرح کی بھی ہوتی ہے، شارح بھی ہوتا ہے، سمجھاتا بھی ہے کہ اس پیغام کا مطلب کیا ہے. جس انسان کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے وہ سوال جا کے کرتا ہے، اسے جواب اس کا ملتا ہے. ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام منع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس اس سے زیادہ آگے سوال نہ کرو، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ مخاطب کی عقل اور فہم اس کا ادراک نہیں کر سکے. کبھی کبھی جواب دے بھی دیتے ہیں کیونکہ لوگوں کی عقل مختلف ہوتی. مثلا ایک آدمی نے کسی وجہ سے کفارہ مان لیا اپنے ذمے اور اس نے کہا کہ اگر میں ایک مومنہ کو آزاد کروں گا، مسلمان عورت کو،
اور اس کی جب قسم پوری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ایک لڑکی کو لے آیا جو باندھی تھی، بکنے کے لیے آئی ہوئی تھی، اور اس سے کہا اللہ کے رسول اس سے پوچھ لیں کہ یہ کیا مسلمان ہے، پھر میں اسے آزاد کر دوں اور میری قسم پوری ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گونگی تھی، بول نہیں سکتی تھی، تو آپ نے فرمایا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے اوپر کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا اللہ نے آپ کو نازل کیا، یعنی اسی نے آپ کو بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مسلمان۔ اتنی سمجھ سکتی تھی، وہ اتنا ہی بتا سکتی تھی، بس اس کو اسی پہ ہو گیا کہ بس یہ ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہے۔ اس طرح کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر آدمی کی عقل کو دیکھ کر جواب دیتے ہیں کہ یہ آدمی سمجھ سکے گا یا نہیں سمجھ سکے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری کے آغاز میں آتا ہے، بہت اچھی ایک اصول کی بات کہی، انہوں نے کہا لوگوں سے بس اتنی بات کیا کرو جتنی وہ سمجھ سکیں، اگر تم ان کے عقل کے لیول سے اوپر کی باتیں کرو گے تو پھر گویا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سمجھنے کی وجہ سے ان کو جھٹلائیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے کہیں کہ وہ جھوٹے، تو بات اتنی ہی کرو جتنی دوسرے کی عقل میں آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ ہمارے رسول ان کے ذمے کیا ہے؟ البلاغ المبین۔ البلاغ کا مطلب تو تھا پہنچا دینا، اور المبین کا مطلب واضح کرنا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک تو اللہ کے پیغام کو پہنچا دیں، اور دوسری حیثیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اس کی شرح بھی کر دیں کہ یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا یہ پیغام پہنچا دیا کہ اللہ نے کہا ہے روزہ تم لوگوں نے رکھنا ہے صبح صادق تک۔ جب تاریکی سے جدا ہونے لگے صبح کی سفیدی، اور جب چھٹ جائے تاریکی اور بالکل پہلی صبح صادق کی کرن تمہارے سامنے آئے، بس یہ آخری حد۔ اور لفظ یہ فرمائے کہ خیط ابیض اور خیط اسود، کالے دھاگے اور سیاہ دھاگے، اس کے متعلق اب ہر آدمی کی سمجھ کچھ برابر تھوڑا ہی تھی۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دونوں دھاگے رکھے ہوئے تھے اور وہ صبح تک کھاتے رہے، اور اپنے تکیے کے نیچے انہوں نے دونوں دھاگے رکھ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابھی تک کھا رہے ہو؟ کہا اللہ کا رسول آج تو روزہ ہی بند نہیں ہوا، میں تو اپنے تکیے کو بار بار اٹھا کر دیکھتا ہوں، سفید اور سیاہ دھاگے میں نے بالکل اکٹھے کر کے رکھ دیے ہیں، نہ وہ الگ ہوئے نہ ہم نے روزہ بند کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، آپ نے فرمایا پھر تو تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کے صبح شام یہ سب اس کے نیچے ہی آ گئے۔ اور پھر اللہ نے نازل کی سورت، اور اللہ نے فرمایا من الفجر، یہ صبح کے دھاگے وہ جو فجر کے وقت ہوا کرتے ہیں۔ تو انہیں سمجھ آئی کہ اچھا یہ بات اللہ تعالی نے فرمائی ہے، ہر آدمی کی سمجھ برابر نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں جو بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بتائی ہیں، عام آدمیوں کے سامنے بیان نہیں کی، کیونکہ وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے تھے، بس ان کو اجمالاً اتنی تلقین کر دی کہ ایمان رکھو ان چیزوں۔ اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ ہمارے رسولوں کے ذمے دو کام، ایک البلاغ اور ایک المبین، کہ پہنچا دینا اور واضح طور پر پہنچا دینا۔ اور پھر اللہ تعالی نے یہاں پر ایک دلیل اور ذکر فرمائی ہے اور ایک اصول بیان کیا ہے جو پوری نبوت کی تاریخ کا اصول ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور بلا شک و شبہ بعثنا ہم نے مبعوث کیا، بھیجا۔ بعثت کا لفظ جو ہے وہ اسی سے بنا ہے، اور مبعوث کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ نبوت دے کے کسی کو بھیجا۔ فی کل امتن، ہر ایک گروہ میں، ہر امت میں، رسولن، ایک نہ ایک ہم نے رسول بھیجا ہے، رسولن یعنی کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ہے ہر امت میں۔ اب یہاں پر رسول کا لفظ اصطلاح میں استعمال نہیں ہوا۔ اصطلاح میں رسالت تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور اللہ کی طرف سے اس پر وحی آئے، پیغام آئے، اور کوئی نہ کوئی ایک آدھ معجزہ سے کم ایک معجزہ اس کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ ظاہر کرے تاکہ لوگ مان جائیں کہ یہ واقعی خدا کا نبی ہے۔ یہاں وہ رسول مراد نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر امت میں، ہر دور میں، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی آدمی ایسا بھیجا
جس نے جا کر ہمارا پیغام سنا دیا. وہ خود رسول بھی ہو سکتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسول کے بھیجے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں علیہ السلام، کہ رسول نے کسی کو بھیج دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواری بھیج دیے، اور انہوں نے 12 مختلف جگہوں پہ لوگوں کو بتایا جا کے کہ اس طرح خدا کے ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم لوگ تمہیں دعوت دیں ان کی طرف چلنے کی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قاصد بھیجے. ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول ایک آدمی آیا تھا آپ کی طرف سے، وہ ہمیں یہ بتاتا تھا، کیا یہ باتیں سچی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل سچی ہیں. اس نے کہا وہ آپ کا قاصد یہ کہتا تھا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھا کریں، یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ درست ہے. پھر اس نے کہا اللہ امرک بہذا، اللہ ہی نے آپ کو یہ کہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ ہی نے مجھے کہا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا. تو اس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نائب بھی بھیجا کرتے ہیں. اس لیے جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ پوری دنیا میں نبوت، توحید، یہ چیزیں پہنچی ہوں، یہ تو یقیناً ہوا ہے. جہاں جہاں بھی انسانی آبادیاں تھیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اور اس ایسی دوسری کئی آیات گزری ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جہاں بھی انسانی آبادیاں تھیں وہاں رسول ضرور بھیجے ہیں. اختلاف صرف اس میں ہے کہ آیا وہ مستقل ایک رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے نمائندے تھے. دونوں کو تسلیم کر لیں، کہیں مستقل رسول آئے تھے علیہ السلام، کہیں ان کے نمائندے چلے گئے تھے. لیکن فرق مسئلے پہ اس وقت آ کے اصل میں پڑتا ہے جب کسی بھی شخصیت کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ رسول تھے. اور یہ بات ثابت ہے کہ قطعی اور یقینی جب تک نہ ہو اس کا ثبوت، غیر نبی کو نبی کہنا درست نہیں. بس مثلا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بدھا رسول تھے. ہمارے پاس کوئی اس کا ثبوت اور دلیل نہیں ہے کہ کیا خدا کی طرف سے وحی آئی تھی، ان کے پاس کتاب آئی تھی، یا ان کو کوئی معجزہ عنایت کیا گیا تھا. اور اگر فرض کر لیں وہ رسول ہیں تو ہم ان کی نفی کرنے سے بھی تو گناہ ہوگا. اس لیے فقہا نے بڑا اچھا مسئلہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھی قوم کے جو مذہبی رہنما اور پیشوا جن کی تاریخ ہمیں معلوم نہیں ہے اور شبہ پڑتا ہے ان کی تعلیمات سے کہ ممکن ہے ان کے پاس رسالت ہو، انہیں برا نہ کہا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے. ممکن ہے اللہ نے اپنے زمانے میں انہیں رسالت دی ہو تو ہمیں کیا فائدہ، اور ممکن ہے نہ دی ہو تو ہم اس کا اقرار نہیں کر سکتے. قرآن نے خود کئی ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اشارہ کیا ہے یا قرآن نے اس کی صراحت کی ہے، اور ان انبیاء علیہ السلام کے نام کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں وہ کون تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذوالکفل کے متعلق کہ وہ ہمارے پیغمبر تھے. حضرت ذوالکفل علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ صرف ایک ان کے نام کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیاسین. اب یہ الیاسین علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ بعض حضرات ان کی تعریف کچھ لکھتے ہیں اور بعض کہتے ہیں بس صرف یہ نام پتہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کئی رسول ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، نام ہی نہیں لیا. تو ظاہر ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں آبادیاں تھیں یا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود آئے یا ان کے نائب آئے. اس لیے رسول کو مفسرین نے یہاں پر رسول کے اصطلاحی معنوں میں نہیں لیا. وہ جو ٹرم ہے رسول کی اس کو نہیں وہ کہتے یہاں یوز ہوئی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس میں لغت سے ڈکشنری میں جو معنی ہے کہ ہم نے بھیجا ہے ہر ایک قوم میں ایک پیغمبر، ایک پیغام پہنچانے والا. اور خواہ وہ رسول تھا یا رسول کے نائب تھے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے پیغام یہ دیا کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو. پہلی بات ان کی یہی تھی کہ اس کائنات میں اصل اقتدار اللہ کا ہے. کائنات میں جتنی بھی چیزیں عبادت کے نام سے کی جائیں گی وہ سب اللہ ہی کی ہیں، اور اللہ ہی اس بات کا استحقاق اور حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اس کے علاوہ اس کائنات میں کسی کی الوہیت نہیں ہے، کسی کی برتری نہیں ہے. عبادت اللہ کی، اور عبادت خواہ وہ انسان جسم سے کرے، خواہ وہ انسان عقیدے سے کرے، اور خواہ وہ انسان اپنے پیسے سے کرے، عبادت کی ساری قسمیں اللہ ہی کے لیے. عقیدے سے عبادت کرتا ہے، اور عقیدے کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے. حتیٰ کہ اعمال جو جسم سے ہوتے ہیں ان سے بھاری اور وزنی وہ عبادت ہے جو انسان کا عقیدہ ہے. ایک آدمی کا عقیدہ ہے اللہ کی وحدانیت کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، جتنی چیزیں اسلام ضروری قرار دیتا ہے اس کا عقیدہ ہے. اور وہ پوچھنے پہ اس عقیدے کا اظہار بھی کرتا ہے.
کوئی نہ بھی پوچھے تو بھی وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے، اور ساری زندگی اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا، گناہ کرتا رہا۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کا عقیدہ اللہ کے متعلق نہیں ہے، شرک کرتا ہے، اور ساری زندگی اس نے چاہے جتنی بھی نیکیاں کی ہیں، ان دونوں کو خدا قیامت میں برابر نہیں رکھے گا، اس لیے کہ عقیدے اور نظریے یہ چیزیں ہیں جو فیصلہ کن ہیں اللہ کے ہاں، اور اعمال سے بڑھ کر یہ عقیدے کی بات ہے، اعمال سے بڑھ کر یہ انسان کے فکر کی بات ہے، اس لیے انسانی فکر آزاد نہیں رکھی گئی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات میں کسی آدمی کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ فکری طور پر آزاد ایسا ہو جائے کہ خدا کا باغی ہو جائے۔ یہ فکر کی بغاوت جو ہے یہ سب سے شدید مرض ہے جو انسانوں میں رہا۔ اسی بنیاد پر مسجدیں بنتی ہیں، اسی بنیاد پر مندر بنتے ہیں، اسی بنیاد پہ دنیا میں ظلم ہوتا ہے، اسی بنیاد پہ عدل قائم کیا جاتا ہے۔ جس انسان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے یہاں جا کے جواب دینا ہے، وہ کبھی بھی ظلم کر لیتا ہے، وہ ظلم کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے پوچھے گا۔ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اصل مالک اللہ ہے، اور یہ حکومت مجھے چند دن کے لیے خدا نے دی ہے، یہ زندگی مجھے چند دن کے لیے اللہ نے دی ہے تاکہ وہ مجھ سے پوچھے گا کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا۔ اور ایک آدمی کی فکر یہ ہے کہ کوئی اس کائنات کا مالک نہیں ہے، بس جس کا زور چلے چلا لے، تو اس انسان کے اعمال میں اور اس پہلے کے اعمال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ ظلم سے چیونٹی پہ پاؤں رکھنا اس کو بھی عذاب سمجھتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ سے معافی مانگے گا، اور وہ پورے انسانوں کو قتل کر دے اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ فکر ہی تو ہے، عقیدہ ہی تو ہے، قیامت کا عقیدہ ہے، تقدیر کا عقیدہ ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے، بڑے سے بڑا غم اور دکھ اس کی زندگی میں آتا ہے، تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے، آخر چپ کر کے سوچتا ہے کہ اللہ کو یہی منظور تھا، عقیدہ اس کا ہے، یہ عقیدہ اس کو تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں آدمی اور وہ اس پہ خودکشی کر لیتا ہے، وہ اپنا غصہ دوسروں پہ ثابت کرتا ہے، وہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ یہ آخر عقیدہ ہی تو ہے جس نے دونوں میں فرق کیا ہے۔ اس لیے فکر کی عبادت وہ اللہ کی، اس کے بعد اعمال جو انسان اپنے جسم سے بجا لاتا ہے وہ اس عقیدے کے تحت ہیں۔ اگر وہ عقیدے میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یہ بت، یہ اسٹیچو، یہ جس کیا ہے، اس کی روح میرے حالات کو جانتی ہے، وہ اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، یہی اس کی عبادت اور سجدہ ہو گئی۔ مسلمان اللہ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، یہ مسلمان کی عبادت ہو گئی۔ تو فکر کے بعد اس پہ عمل یہ انسان کو الگ کر دیتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ تم اپنے فکر میں بھی اللہ کو غالب رکھو، اعمال بھی اسی کے مطابق ہوں گے، اور اس کے بعد تیسری بڑی شاخ عبادت کی وہ پیسہ ہے، وہ مال کا خرچ کرنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بتاتے ہیں کہ اس پیسے کو بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے۔ یہ عید آ رہی ہے نا بڑی، اب ایک آدمی مومن ہے، وہ جانور خریدتا ہے، دمبے کو، بکرے کو، کسی چیز کو ذبح کرتا ہے، وہ اللہ ہی کے نام پہ کرتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہی تو ہے، یہ فکر اور سوچ ہی تو ہے کہ میرے اس فعل سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، مجھے اللہ مجھ سے راضی ہوگا، خوش ہوگا، یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اور اسی مال کو، اسی پیسے کو، یہی جانور خرید کر وہ کسی اور کے نام پہ ذبح کر دیتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ اس نے اپنے پیسے کو کسی اور کے لیے کر دیا۔ یہ اس انسان کی گویا کہ شرک کی ایک حالت تھی جو اس نے بیان کر دی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ سب یہی کہتے رہے، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ طاغوت سے اجتناب برتو۔ جنبا کسی چیز کا الگ ہو جانا، جنبی وہ آدمی جو طہارت اور پاکیزگی کے لیے کسی سے الگ ہو جائے، اسی سے اجتناب کا لفظ بنا ہے، اور یہاں وہی ہے واجتنبوا الطاغوت۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بچو، اجتناب کرنا طاغوت سے۔ طاغوت کی تفسیر میں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے، اور طاغوت کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسا آدمی جو سرکش ہو یا ہر ایسی روح جو سرکش ہو، اللہ نے فرمایا ان لوگوں سے بچنا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہتے رہے ان سے اجتناب کرنا۔
طاغوت اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو ناحق اپنے معبود ہونے کا دعویٰ کرے، اور طاغوت اس کو بھی کہتے ہیں جو خود دعویٰ نہ کرے لیکن لوگ اس کی عبادت پرستش کریں اور اسے ایسا بنانا چاہیں۔ اللہ نے فرمایا ان سارے چیزوں سے بچنا۔ اسی لیے بعض حضرات نے اس پہ طاغوت کا مطلب شیطان لکھا ہے کہ شیطان سے بچنا اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اپنی عبادت پہ خوش اور راضی ہیں کہ ہماری عبادت کی جائے، یہ سب کے سب اس طاغوت میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اور اس کے ان بندوں کو چھوڑ کے جو لوگ راضی نہیں ہیں کہ ان کو خدا کا شریک ٹھہرایا جائے الیاذ باللہ، ان کے بعد جو بھی اپنی عبادت پر راضی ہے وہ طاغوت کے درجے میں آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم طاغوت کے خلاف چلو، اس کی پیروی نہیں کرنا۔ انہوں نے یہی پیغام دیا، اور اسی بات کو مفسرین نے بہت آگے تک واضح کر کے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے قوانین جب وہ اسلام کا دعویٰ کریں اور مسلمانوں کی حکومت ہو تو کسی بھی حکومت کا غیر شرعی قوانین کو نافذ کرنا، وہ اس میں ان کی بات کو ماننا، یہ بھی ایک درجے کا اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اگرچہ فتویٰ وہ نہیں دیتے کہ یہ مشرک ہو گیا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ قوانین جو اللہ کے دین کے خلاف ہیں ان کو رائج ہونے پر انسان کے اطمینان کا اظہار کرنا اور انسان کا اس میں خوش رہنا، یہ اس طاغوت کی پرستش، اس کی عبادت کے درجے میں آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ جہاں بھی اسلامی حکومت کے تحت اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں وہ حکمرانوں کو یہ سبق بتائیں، سکھائیں کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں چلے گی، اور اللہ کے جو قانون ہیں وہ تم لوگ اس کے پابند ہو کہ ہمارے اوپر نافذ کرو۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ ہے، یہ فکر ایسی ہے کہ جس انسان میں بھی آ جائے گی وہ ذہنی طور پر آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ باقی سب لوگ بھی میرے جیسے ہی لوگ ہیں، اگر کوئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں ان سے پوچھ سکتا ہوں، باقی اللہ تو ایک ہی ہے جس کی عبادت اور اطاعت مجھے ہر حال میں کرنی ہے۔ یہ فکر کی آزادی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں جو بہت بڑے کمالات تھے، ان کمالات میں سے ایک یہ تھا کہ پوری دنیا فکر کی شرک میں مبتلا تھی۔ لوگ اپنے بادشاہوں کے متعلق یہی سمجھتے تھے کہ یہ بادشاہ اللہ کا نائب ہے دنیا میں، اس کو یہ جو کچھ کہتا ہے بس حرف آخر ہے، اور یہ اب تک چل رہا ہے۔ پوپ کی حیثیت آپ دیکھ لیں، بریٹانیکا انسائکلوپیڈیا میں ان کے جو اختیارات ہیں، جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں، انہوں نے اس میں شرح کی ہے کہ کیتھولک عقیدے کے مطابق وہ اللہ سے حکم لیتے ہیں اور پھر ہم پر نافذ کرتے ہیں، یہ ان کی حیثیت اب بھی ہے۔ اسی طرح پچھلے زمانوں میں جو بادشاہ ہوتے تھے، فرعون تھا مثلاً مصر کا، تو لوگ اسے انسان تھوڑے ہی سمجھتے تھے، وہ تو کہتے تھے یہ خدا کا اوتار ہے۔ اللہ نے اپنی مرضی، اپنی خوشی اور اپنی ناراضگی دونوں سے اسے مطلع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے انسانیت کو اس مصیبت سے نجات دی، اور آپ نے کہا کچھ نہیں ہے، خلیفہ اور وہ بھی شورا بنے گی، پھر وہ اپنا خلیفہ منتخب کرے گی، اور وہ اللہ کا نائب ہے اس زمین میں، لیکن وہ نائب اس معنی میں ہے کہ خدا نے اسے اختیار دے دیا کہ وہ اس کے قوانین کو اس کے بندوں پر نافذ کرے، اور اس کے بھی اوپر شورا ہے، اور شورا بھی ساری اس کے اوپر خدا کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ ایسے نائب بن جائیں کہ ان کی ذاتی خوشی ناخوشی یہ اللہ کی شمار کی جائے۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم جب ذہنی طور پر اسلام لا کر اس کیفیت سے نکلے ہیں تو وہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے کہا ہم ان باتوں کے قائل نہیں ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایران گئے تھے اور شاعروں کسرا نے بلایا شاہ ایران نے گفتگو کرنے کے لیے، تو انہیں بڑا تعجب ہوا۔ لوگ جب اس کے دربار میں گئے تو لوگوں نے سجدہ کیا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ حیرت سے دیکھتے رہے، اور وہ ٹھیک اس کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا بادشاہ سے ملنے کا ہمارے ہاں دستور نہیں ہے، یہاں تو سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا میں تو ہرگز نہیں کروں گا، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ہمارے ہاں جائز۔ تو اس نے کہا کہ پھر تم آئے کیوں؟ فرمایا میں نہیں آیا، تم لوگوں نے بلایا تھا، تمہاری دعوت پہ آیا ہوں، خود تو نہیں آیا۔ تو اس نے کہا پھر مقصد کیا ہے تم لوگوں کا آنے کا؟ تو انہوں نے کہا لوگوں کو
لوگوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں داخل کر دیں. یہ ہے مقصد کہ لوگ اپنے جیسے لوگوں کی عبادت کی بجائے اللہ کی عبادت کریں. ہم تو یہ چاہتے ہیں بس، اور کچھ نہیں. یہ وہ فکری آزادی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی مسلمانوں کو، انسانوں کو، اور بتایا کہ اللہ کے علاوہ بندگی، پرستش، عبادت، حکم ماننے کا کوئی بھی لائق نہیں ہے، بس اسی کی ذات ہے جس کی پیروی کرنی ہے. جب انہوں نے یہ پیغام دیا اپنی اپنی قوموں کو، اللہ نے فرمایا فمنہم، ان میں سے کچھ ایسے تھے من ھدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے توفیق دی، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ خدا کے دین کی پیروی کرنے لگے. ومنہم، اور کچھ ایسے تھے ان میں من حقت، جن پر ثابت ہو گیا علیہ، ان کے اوپر الضلالہ، گمراہی جن لوگوں پر ثابت ہو گئی، جنہوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا. آدمی ارادہ کر لیتا ہے کسی چیز کا، اللہ نے اس حد تک آدمی کو اجازت دی ہے، ارادے کے لیے دیا ہے کہ ارادہ کرو، جو ارادہ کرے گا اللہ اس کے ارادے پہ اس فعل کو پیدا کر دے. بس اچھائی کا ارادہ کر لے، خدا کی توفیق اسے مل جائے گی. برائی کا ارادہ کر لے گا تو اللہ اس کو بھی اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. یہ اختیار ہی اصل بنیاد بن جاتی ہے. اسی وجہ سے خدا قیامت میں لوگوں کو ثواب بھی دے گا اور عذاب بھی دے گا. اگر انسان محض مجبور مان لیے جائیں تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی. مرجئہ جس عقیدے کے قائل تھے اس میں یہ بھی بہت بڑی خرابی تھی کہ مرجئہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے اس کائنات میں جو مرضی تم کرتے رہو برے کام، اللہ کی طرف سے تم پر کوئی پرسش نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، اعمال کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، بس تم سب ٹھیک ہو، صرف تمہارا عقیدہ ٹھیک ہو گیا تو اعمال کو وہ بالکل نکال دیتے تھے. اللہ تعالی نے یہاں پر اس بات کو رد کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہدایت کی طرف گئے اور کچھ لوگ گمراہی کی طرف گئے. اعمال انسانوں کے اپنے اختیار کی بات تھی، جبکہ مرجئہ کا یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالی کی طرف سے جبر ہے اور جبرن تم جا رہے ہو، جس کو نیکی ہے وہ بھی جبر ہے، جو برائی کر رہا ہے وہ بھی جبر ہے. بس خدا کا جبر کا ایک نظام چل رہا ہے. اور اسی لیے معتزلہ نے ان کی بھی شدید مخالفت کی اور اہل سنت نے بھی مخالفت کی. معتزلہ کا تو ان کا جھگڑا تھا، لیکن جو اہل سنت تھے، جو محدثین تھے، فقہا تھے، انہوں نے مرجئہ کی اس موقف کو سختی سے رد کیا. انہوں نے کہا آخر انسان با ارادہ، با اختیار چیز ہے، اگر یہ نہ مانا جائے تو کتاب و سنت میں جتنی چیزیں انسانوں کی نسبت سے آتی ہیں سب کا انکار کرنا پڑے گا. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے جنہیں ہدایت کی توفیق ملی. توفیق ملتی ہے اللہ کی طرف سے جب بندے کا ارادہ مصمم ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ کچھ ایسے تھے جن کے حق میں یہ ثابت ہوا گمراہی کا، کیونکہ انہوں نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیا. فسیرو، سو اے وہ لوگوں جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو، شبہات کا اظہار کر رہے ہو، پھرو اس زمین میں، فی الارض زمین میں، فانظرو اور غور کرو، کیف کان کیسی ہوئی ہے عاقبۃ المکذبین، انجام ان لوگوں کا جو جھٹلاتے تھے. تم اس زمین میں چلو پھرو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ اس زمین میں جو اللہ کو بات کو جھٹلاتے تھے ان کا انجام کیا ہوا. یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتاتا ہے کہ تاریخ کو آدمی پڑھے، تاریخی مقامات کو دیکھے. جہاں پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں پہ عذاب آیا تھا وہاں جا کر آدمی مشاہدہ کرے، ان چیزوں کو دیکھے گا تو اس کا ایمان اور بڑھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ نبوت کی تکذیب اور نبوت کو جھٹلانا کچھ معمولی بات نہیں تھی. اللہ نے انہیں پکڑا ہے اور اللہ نے ان کا نشان دنیا سے مٹا دیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ زمین پہ چلو پھرو. اس لیے مومن انسان بہت سے اعمال اس کے، کافروں کے اعمال آپس میں ملتے جلتے ہیں. ایک آدمی سیر کے لیے نکلتا ہے، ان ممالک کو دیکھتا ہے جن ممالک میں انبیاء علیہ السلام آئے تھے، کافر بھی جاتا ہے، ایک مومن بھی دیکھتا ہے. دونوں کے نقطۂ نظر میں فرق ہے. مومن اس لیے ان چیزوں کو دیکھتا ہے تاکہ عبرت پکڑے، اللہ سے پناہ مانگے اور نبوت کی تصدیق مزید اس کے دل میں پختہ ہو جائے. کافر دیکھتا ہے، اس کے اپنے مقاصد ہیں، ٹورسٹ ہے، کچھ ہے، اسے ہسٹری سے اسی طرح دلچسپی ہے کہ کتنے ہزار سال پرانی تھی، کیا ہوا، وہ ہسٹری پہ ممکن ہے ایک اچھی کتاب بھی لکھ دے. لیکن مومن آدمی بھی وہ جب کتاب لکھے گا
تو اس کے ساتھ تاریخ میں یہ پہلو بھی لے آئے گا کہ دیکھو اللہ کا عذاب ایسے نازل ہوا تھا، خدا نے اس قوم کے ساتھ ایسے کیا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کا انجام دیکھ کیا ہوا جو لوگ جھٹلانے والے تھے. ان تحرس، اور اگر آپ کو شدید تمنا ہے. حرص کہتے ہیں عربی میں کسی کام کی شدید خواہش. خواہش بری ہے تو کام برا ہے، اچھی ہے تو اچھا ہے. اسی سے حریص کا لفظ بنا ہے. یہ اردو میں تو حریص کا ترجمہ کرتے ہیں نا لالچی سے، تو وہ حریص نہیں. عربی میں جو حرص ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت شدید خواہش. حریص علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ نے لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شدید حریص ہیں، شدید خواہش رکھتے ہیں کہ انسانوں کو فلاح ملے اور کافر کفر کو چھوڑ کے ایمان میں داخل ہو جائیں. اس لیے یہاں پر تحرس کا مطلب شدید خواہش ہے آپ کو علی ہداہم، کہ اللہ تعالی ہدایت دے دے ان کافروں کو. آپ بہت زیادہ تمنا کر رہے ہیں. اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے کہ آپ کو ہوکا ہے. اس کا ہوکا سمجھتے ہیں؟ ہوکا جو ہے یہ یو پی کی زبان، حیدرآباد والوں کو نہیں سمجھ آئی. شدید خواہش کا ہونا یعنی 24 گھنٹے فکر کسی کے دماغ پہ سوار رہے. کہتے ہیں اسے تو ہوکا ہو گیا ہے. یہاں پر فرمایا انتحرس علی ہداہم، اور اگر آپ کو اس بات کا ہوکا ہو گیا ہے لوگوں کی ہدایت کا، یعنی شدید خواہش ہے کہ کسی طرح یہ کافر مسلمان ہو جائیں، فإن اللہ، سو بلا شک و شبہ اللہ، لا یہدی، وہ ہدایت نہیں دیتا، من یضل، جسے وہ گمراہ کر دے. جب انسان اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے گمراہی کی چوائس کر لیتا ہے، اللہ اس کی اس خواہش پر اس گمراہی کو پیدا کر دیتا ہے. ساری دنیا اگر جہنم میں چلی جائے اللہ کا کیا بگڑتا ہے، اور ساری دنیا اگر جنت میں چلی جائے تو اللہ تعالی کا اس میں کیا نفع ہے. اس نے ایک راہ دکھائی ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ کام کرو، اور بتا دیا ہے کہ ان کاموں سے بچو. اور جو لوگ نہیں بچتے پھر خدا کی ذمہ داری نہیں ہے ایسی کہ اللہ انہیں جبر کرے اس پہ، وہ جو پیچھے بات گزر چکی. وما لهم من ناصرین، اور کوئی نہیں ہے جو ان کا مددگار ہو، کوئی ان کی مدد نہیں کر سکے گا. آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ ساری کی ساری دنیا اور سب لوگ ایمان لے آئیں، بلکہ اللہ کی ایک حکمت ہے، ایک نظام ہے جو چل رہا ہے. لوگ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کریں گے اس کا صحیح نتیجہ نکل آئے گا، اور غلط استعمال کریں گے غلط نتیجہ نکل آئے گا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، یہ ہے اس کے بعد چوتھا شبہ. 3 ہو گئے کہ اللہ نے آخر جبر کیوں نہیں کر دیا، سب مسلمان ہو جاتے. چوتھے شبے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے قسمیں کھائیں اس بات پہ. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور کیا بہت شدت کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں. جہد کہتے ہیں کسی بات کے لیے شدید محنت کرنا. جہاد جو ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی کام کے لیے شدید محنت کرنا. اور جہاد کی ایک قسم ہے قتال، یعنی لوگوں کو مارنا، قتل کرنا. خود جہاد کا مطلب قتال نہیں. لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ لوگوں نے کتاب و سنت میں جہاں جہاد کا لفظ دیکھ لیا بس انہوں نے کہا جی اس سے تو مراد ہے کافروں کو مارو، اس سے مراد یہ ہے کہ اسلحہ لے لو اور لوگوں کو مارنا شروع کرو. جہاد کا لفظ یہ دیکھیے کہاں استعمال ہوا ہے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے نام کی شدید قسمیں کھاتے ہیں، بہت قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی. جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور بالکل وہ اپنی طرف سے پکی سچی قسمیں، مجاہدہ کوشش کر کر کے قسمیں کھاتے ہیں. کس بات پر قسم کھاتے ہیں وہ تو بعد میں آ رہی. تو جہاد کا مطلب شدید محنت. اس کے بعد شدید محنت کس چیز کے لیے؟ اللہ تعالی نے فرمایا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ، اور ان کافروں کے ساتھ جہاد کیجیے. فرمایا جہادن کبیرہ، بہت بڑا جہاد کرنا ہے اپنے کافروں کے خلاف. کیا چیز؟ بہی، اس قرآن کے ذریعے.
اس قرآن کو آپ نے پہنچانا ہے ان تک، پوری کوشش کر کے، محنت کر کے قرآن کا جو پیغام ہے وہ ان غیر مسلموں تک آپ پہنچائیں، آپ ان کو بتائیں اللہ نے کیا کہا۔ یہ آپ کی نبوت کے فرائض میں داخل ہے کہ آپ اس بات کو ان کافروں تک پہنچائیں۔ وہاں جہاد کا مطلب کوئی جہاد اس سے کر ہی نہیں سکتا، اس جہاد کی ایک فرد ہے، اس جہاد کا ایک شعبہ ہے کہ قرآن پر شدید محنت کوئی آدمی کرتا ہے، ان کی زبان میں ترجمہ کرتا ہے، ان کی زبان میں ان تک پہنچاتا ہے، چھاپتا ہے، یہ سب شدید محنت کے مراحل ہو گئے نا، وہ قرآن کے ساتھ یہ محنت کر رہا ہے۔ اسی کا ایک شعبہ ہے قتال، یعنی قتل کرنا اور مارنا۔ اسی کا ایک شعبہ ہے کہ کوئی آدمی گھوم پھر کے تبلیغ کرتا ہے، اسی کا ایک شعبہ ہے کہ کوئی آدمی لکھنے کے ذریعے، قلم کے ذریعے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ سارے اس جہاد کے شعبے ہیں، قتال اس میں سے ایک شعبہ ہے۔ اب یہ سمجھنا کہ جہاں بھی جہاد کا کتاب و سنت میں لفظ آیا ہے اس سے مراد لڑنا ہے، مارنا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی لیے جو محققین ہیں، مفسرین ہیں، وہ کبھی بھی جہاد کو اتنا عام معنی میں نہیں لیتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اصل میں صرف ایک حصہ ہے اس کا، باقی جہاد کے اور بھی شعبے ہیں۔ مثلا یہی قرآن نے جو کہا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے جہاد کیجئے، تو قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کی کیا معنی؟ اب کسی وقت ڈکشنری میں جہاد کا یہ جو لفظ ہے نا اسے دیکھیں کہ قرآن نے اسے کس کس معنی میں استعمال کیا ہے، اللہ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کیا۔ اب یہاں دیکھیے شدید محنت کر کے وہ قسمیں اٹھاتے ہیں بہت پکی، کس بات پر قسمیں اٹھاتے ہیں؟ لا یبعث اللہ، اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، من یموت، جس کو اس نے موت دے دی ہے، اللہ بالکل ہرگز نہیں پیدا کرے گا جو مر گیا ہے، بالکل اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ ہر ایک سے جا کر قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ خدا ہرگز دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، تم نے دوبارہ دنیا میں آنا ہی نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ یہ ہڈیاں لے کے جاتے تھے اٹھا کر، کوئی بھی ہڈی، کوئی کافر دوسرے کو کہتا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہے کہ اب یہ دوبارہ زندہ ہو جائے، دیکھو وہ یہ سب سے کہتا ہے کہ ہم اس کائنات میں مر کے قبر میں مٹی بن گئے، اب دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔ اس طرح وہ ایک دوسرے کو عقلی دلائل سے سمجھاتے تھے کہ یہ چیزیں، قرآن نے اس پہ اتنا کیوں زور دیا ہے؟ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ ضرور قیامت آئے گی، ضرور تمہارا حساب و کتاب کیا جائے گا؟ اس پہ زور دیکھیں یہاں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ہاں ہاں، جو تم کہتے ہو نا قسمیں کھا کھا کے کہ ہرگز خدا زندہ نہیں کرے گا جو مر گئے ہیں، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ، اللہ کا وعدہ ہے، حقاً پکا وعدہ ہے خدا کا۔ جتنی شدت سے انہوں نے قسمیں کھائیں، اللہ نے اس کے مقابلے میں اتنی شدت سے ارشاد فرمایا کہ وعدن علیہ حقاً، اللہ کا پکا وعدہ ہے، اللہ زندہ کرے گا، ولکن اکثر الناس، اور لیکن لوگوں کی اکثریت لا یعلمون، وہ اس چیز کو نہیں جانتے۔ اللہ اس بات کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے پہ پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ تم نہیں اٹھو گے مر کے، یہ صرف منہ کی باتیں ہیں، زبانی کہنے کی، یہ اس حشر کو اور دوسری زندگی کو قطعاً روک نہیں سکتے، ان کے بس اور اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں آخر بار بار یہ کہتا ہے کہ تم زندہ ہوگے، قبروں سے تم اٹھائے جاؤ گے، یہ چیزیں ہوں گی؟ وہ بات عقلاً تو سمجھ میں آتی ہے، جو کئی مرتبہ عرض کی کہ اگر یہ قیامت کا عقیدہ نکال دیا جائے اور قیامت کے متعلق یہ طے کر دیا جائے کہ یہ نہیں آئے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ظلم کا راج ہو، جو جس کو چاہے کہتا رہے اور جو جس کے ساتھ جو سلوک بھی کرے، قیامت تو آنی ہی نہیں، ایک دنیا کی زندگی رہ گئی ہے، اب جو مرضی کرتے رہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت میں اٹھنے کا جو نظریہ ہے، یہ اصل میں توحید کے عقیدے کو ہی تو پورا کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالی کی صفات عالیہ اس کو پورا کرتا ہے، اس کی قدرت کا مظاہرہ ہے کہ سب کو قبروں سے کھڑا کر دے گا، اس کے کرم کا مظاہرہ ہے کہ گناہ گاروں کو معاف فرمائے گا،
اس کے عدل کا مظاہرہ ہے کہ وہ ظالموں کو سزا دے گا۔ یہ سب بھی سب اللہ کی صفات عالیہ وہ ظاہر ہوں گی جب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور جب اللہ انہیں زندہ کرے گا۔ تو اس لیے آخرت کے عقیدے کا انکار یہ توحید کے عقیدے کو خود ڈیمیج کرتا ہے، خراب کرتا ہے کہ اللہ ہے بس مان بھی لیا، اب اللہ تعالی رحمت کرتا ہے نہیں کرتا، اس کا کچھ فائدہ ہی نہیں۔ ظالم کو سزا دیتا ہے نہیں دیتا، ہمیں اس سے کیا بحث ہے؟ خدا ہے مانے جاؤ، بس ٹھیک ہے ایک ذات ہے، اور آخرت کا کوئی عقیدہ نہیں۔ تو آخر خدا کی رحمت کی صفت کس دن سامنے آئے گی؟ اللہ تعالی کا عدل کس دن سامنے آئے گا؟ اللہ تعالی کی قدرت کس دن سامنے آئے گی؟ اس کے علم کی بہت بڑی صفت جو اس کی صفات ذاتیہ میں سے ہے، جن پہ ایمان لانا ضروری ہے، اس کا سب سے بڑا اظہار تو قیامت میں ہوگا کہ انسان کتنے ہی کام کر گزرا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ احصاہ اللہ، اللہ کو وہ کام یاد ہیں، ونسوہ، اور لوگ کر کے بھول گئے۔ اس کا علم تو اس دن سامنے آئے گا، بہت بڑا مظہر ہے وہ دن، اس کے علم کو ظاہر کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم تو اس دن پتا چلے گا، اور اللہ کا ارادہ جو علم کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات میں اور بہت بڑی صفت ہے، اس کا اظہار کب ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا اظہار وہی ہے کہ اس کائنات میں کروڑوں نہیں اربوں لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے حضور میں حساب و کتاب کے لیے پہنچ جائیں گے۔ تو آخرت کے عقیدے کو نہ مانا جائے، اللہ کی کتنی صفات کا تعطل لازم آتا ہے کہ اللہ کی یہ صفات، اس کا ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں، قیامت ہے ہی نہیں۔ چنگیز نے جو کچھ کیا کون پوچھنے والا ہے؟ فرعون نے جو کچھ کیا کون پوچھنے والا ہے؟ ہٹلر نے جو کچھ کیا تھا اپنے مخالفین کے ساتھ، ہم اسے کتنی سزا دے سکتے تھے اگر وہ زندہ ہوتا؟ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے تھے کہ مار دیتے، اذیت ناک سزا دیتے، اس کے جسم کا ایک ایک روواں، ایک ایک ٹکڑا گوشت کا اسے کاٹ کے الگ کر دیتے۔ تو بھی جتنے لاکھ کو انہوں نے مارا تھا، کیا اس انسان کے قتل یا اتنی اذیت سے ان کا بدلہ کہیں ختم ہو جاتا؟ اور جو مارے گئے تھے پھر ان کی آگے فیملیز تھیں اور کئی نقصانات تھے جو اب تک پورے نہیں ہو سکے۔ آخر یہ سارا نظام، اس کا عدل انصاف کس دن سامنے آئے گا؟ اگر آخرت کو نہ مانا جائے تو اللہ کی یہ صفات علیہ، ان کا تعطل لازم آتا ہے کہ خدا کی ان صفات کا ہمیں تو کچھ فائدہ نہیں ہے، والعیاذ باللہ۔ جب اس پہ پہنچ جاتا ہے کوئی آدمی، پھر اس کے لیے انکار بھی آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے کیا، خدا ہو نہ ہو میرا تو بیڑا غرق ہو گیا، کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ چیزیں جنم لیتی ہیں دماغ میں، اور مومن انسان جب اسے پتا ہوتا ہے اللہ کے ہاں پہنچنا ہے تو وہ کہتا ہے یہ چند دن کی بات ہے، اللہ اس عذاب کو اسے دنیا میں بھی دکھا دے گا، اور آخرت میں جس دن پہنچنا ہے اللہ کے ہاں جا کر تو اس کا یقیناً حساب ہونا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وعدن علیہ حقا، لوگوں پکا وعدہ ہے ہمارا، ہم ضرور تمہیں بلائیں گے، ضرور تم سے حساب لیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ مشرکین کے اس قول کا رد ہے جو انہوں نے قسمیں کھائی تھیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی، لوگ ایسے ہی انکار کرتے ہیں۔ لِيُبَيِّنَ، کیوں پیدا کریں گے؟ یہ ابھی جو تشریح تھی وہ در حقیقت یہ بات ہے، لِيُبَيِّنَ، اللہ اس لیے پیدا کرے گا تاکہ واضح کرے، لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے۔ کن لوگوں کے لیے؟ یہ جو اوپر قسمیں کھانے والے ہیں نا، 38 نمبر آیت کے آغاز میں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے پکی قسمیں کھائیں کہ خدا پیدا نہیں کرے گا، ان کے لیے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ اللہ ان پہ واضح کر دے، الَّذِي، وہ چیز، يَخْتَلِفُونَ، اختلاف کرتے تھے، فِيهِ، جس کے بارے میں مسلمان کہتے تھے کہ تم دوبارہ پیدا ہوگے، یہ قسمیں کھاتے تھے، اختلاف کرتے تھے کہ بالکل پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے تھے اللہ کے یہاں حساب ہوگا، یہ قسم کھاتے تھے خدا کے یہاں حساب نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ خدا انہیں اس دن واضح کر دے کہ تم جس خواب میں سو رہے تھے نا، اس خواب سے اب اٹھو، اب دیکھ لو تم، ہم نے دوبارہ تمہیں پیدا کر دی۔ تم جو قسمیں کھاتے تھے وہ سب جھوٹ نکلا، اور وہ شیطان کا قصہ پہلے ہی سے اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ قال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان کہے گا اپنے ماننے والوں سے
جب یہ جہنم میں سارے پہنچ جائیں گے وہ کہے گا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، میں نے جو وعدہ کیا وہ جھوٹ تھا۔ یہاں بھی اللہ نے لیبین لہم الذی، تاکہ اللہ اس دن میں اس لیے انہیں اٹھائے گا کہ واضح کرے ان پر الذی یختلفون فی، جس مسئلے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، جس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ ضرور آج خدا کے سامنے پیش ہو گئے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ ضرور جان لیں الذین، وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، وہ ضرور اس بات کو جان لیں انہم کانوا کاذبین، کہ انہوں نے اپنی زندگی جھوٹ میں گزاری، جھوٹ تھا جو کچھ تھا۔ وہ جو کہتے تھے کہ نہیں پیدا ہوں گے اور اللہ کیسے پیدا کرے گا، اشعار تھے، ایک دوسرے کو شعر سناتے تھے، حیاتن ثم موتن ثم نشر، زندگی اور پھر اس کے بعد مر جائیں، پھر اس کے بعد دوبارہ پیدا ہوں گے، حدیث و خرافتن، یہ خرافہ کی باتیں۔ خرافہ کہتے ہیں جاہلیت کے زمانے میں، خرافات کا لفظ اردو میں سنا ہے نا کہ یہ خرافات ہیں۔ یہ خرافات کا لفظ جو ہے اس کی اصل یہ کہ جاہلیت کے دور میں کہتے ہیں ایک جن کسی آدمی کو اٹھا کر لے گیا، بہت قدیم زمانے میں، اور اس نے اپنی بستیاں اسے دکھائیں کہ دیکھو یہ ہماری بستیاں ہیں، یہاں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارے کام ہوتے ہیں، یہ کھانا پینا ہے۔ تو جب وہ واپس آیا جاہلیت کے دور میں، جنات ایک دن اسے چھوڑ گئے، تو وہ لوگوں سے باتیں بیٹھ کے بیان کرتا تھا، تو لوگ ہر انہونی بات کو جو ناقابل یقین ہوتی تھی کہتے تھے حدیث و خرافہ، یہ خرافہ کی بات ہے۔ ایسی ایسی باتیں بیان کرتا ہے جو آدمی تصور ہی نہیں کر سکتا، یقین ہی نہیں آتا، اسی سے لفظ خرافات بن گیا۔ اور خرافات وہ اردو میں ایسی باتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، مطلب فضول بیکار باتیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ہم انہیں اس لیے زندہ بھی کریں گے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ انہوں نے جو زندگی گزاری نا، یہ سب کی سب جھوٹی باتیں کرتے رہے۔ تو وہ کہتا ہے زندگی، پھر موت، پھر اس کے بعد جینا، حدیث و خرافتن، خرافہ کی باتیں ہیں۔ ام عمر میری بیوی، ان باتوں کو کون مانتا ہے؟ اپنی بیوی کو یا محبوبہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے یہ سب ایسی باتیں ہیں، کون ان چیزوں کو مانتا ہے، کون ان کا قائل ہے، کس نے اٹھنا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اکبر کے درباریوں میں سے کسی کو خط لکھا تھا، اور حضرت نے لکھا کہ بادشاہ کو گمراہ نہ کرو، اور قیامت میں وگرنہ اللہ کے ہاں حساب بڑا سخت ہوگا۔ تو اس نے جواب میں لکھا کہ حضرت بادشاہ سے جو کچھ ملتا ہے وہ تو نقد انعام مل رہے ہیں، اور آخرت وہ ادھار ہے، تو ادھار کی امید پہ نقدی کو کون چھوڑتا ہے؟ ہو گیا جواب، ختم ہو گئی۔ کتنے دن جیے؟ اس کے بعد 100 سال جی لیے، فرض کر لو، اب پتہ چلتا ہوگا کہ نقد کیا ہے اور ادھار کیا ہے۔ اب جب پہنچے ہوں گے نا اپنے ٹھکانے پہ، تو جس دعوت دی تھی اللہ کے بندے نے رحمہ اللہ، اس نے اپنا فرض پورا کیا تھا، اللہ نے اسے اجر دیا ہوگا، اور جو ادھار اور نقد کے چکر میں تھا اسے بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ہے ہمارا وعدہ ہے ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، تاکہ جو اختلاف کر رہے ہیں ان کا بھی فیصلہ ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹی قسمیں ہمارے نام کی کھائیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کافر جان لیں کہ انہوں نے جھوٹ پہ زندگی گزاری، غلط چیزوں پہ زندگی گزاری، کہ کہتے ہیں کیسے پیدا کریں گے، کیسے زندگی دوبارہ آئے گی؟ عقلاً چاہتے تھے کہ کوئی سمجھائے ہی نہیں، کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کے ریزہ ریزہ ہو گئی لاش، ذرے ذرے اس کا جسم ہو گیا، کائنات میں مل گیا، پرندے کھا گئے، سمندر میں اس کی ایک ایک رگ و ریشہ الگ الگ ہو گیا، اب یہ پیدا کیسے ہوگا؟ اللہ نے اس کا جواب